یہ سیگمنٹ ہمارا شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک بیان ہو رہی ہے۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مکے کے کفار ہیں، حضرت ابو طالب کے پاس آئے ہیں کیونکہ سرکار اب ان کے زیر سایہ پرورش پا رہے ہیں، اور انہوں نے ان سے کہا حضرت ابو طالب سے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، دین کی دعوت دینے سے یہ باز آ جائیں۔ اور سرکار دو عالم نے کہا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند، یعنی گویا دنیا کی ساری دولت بھی رکھ دیں تو بھی میں اس پیشکش کو قبول نہیں کروں گا۔ اب یہ سن کر پھر کیا ہوا؟ یہ سن کر ابو طالب نے حیرت سے بھتیجے کی طرف دیکھا، ابو طالب نے حیرت سے بھتیجے کی طرف دیکھا، جلال مصطفیٰ میں مرد کامل سر بکف دیکھا، کہا اے جانم اب میں کسی سے ڈر نہیں سکتا جہاں میں کوئی تیرا بال بیکا کر نہیں سکتا۔ تو کیا کہنے حضرت ابو طالب کے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ظاہر اپنا کام کر ہی رہے تھے، لیکن حضرت ابو طالب نے بھی کس طریقے سے ساری سوسائٹی کے سامنے چیلنج قبول کیا اور کہا اپنے بھتیجے سے کہ میں ہوں آپ کے ساتھ، تو جہاں میں کوئی تیرا بال بیکا کر نہیں سکتا۔ اب کیا ہوا؟ کفار مکہ آئے تھے نا ان کے پاس، حضرت ابو طالب کے پاس، اب جب یہ ساری بات انہوں نے سنی تو پھر کیا ہوا؟ غرض ایسی ہی باتیں کر کے سب نے راہ لی گھر کی، اپنے گھروں کو سب کفار واپس چلے گئے۔ غرض ایسی ہی باتیں کر کے سب نے راہ لی گھر کی، پسند نہ آئی ان کو بات کوئی بھی پیمبر کی، ظاہر ہے مگر اس رحمت عالم کا دل توحید کا گھر تھا، مگر اس رحمت عالم کا دل توحید کا گھر تھا، نہ آ سکتی تھی مایوسی کہ یہ امید کا گھر تھا۔ سب کیا ہوا؟ حضرت ابو طالب نے سرداران قریش کی کسی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب سرداران قریش نے کیا کیا؟ اب انہوں نے ڈائریکٹ سرکار دو عالم کو ہدف ظلم بنانا شروع کر دیا۔ اب وہ ظلم جسمانی ہو، تکالیف دینی ہو، ذہنی اذیت ہو، یعنی میں کیا بیان کروں کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستوں سے گزرتے تو مکے کے اوباش لوگ سرکار دو عالم کو کوئی جادوگر کہہ کر پکارتا، کوئی کاہن کہہ کر آوازیں کستا۔ ابو لہب کی بیوی سرکار دو عالم کی راہ میں، گھر میں، سامنے کانٹے بچھاتی۔ سرداران قریش رسول اللہ کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم آقا کی نعت پڑھتے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، جھوم رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر آقا کی نعت پڑھنے کا یہ حق ہے، لیکن یہ بھی ایک پہلو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کہ یہ پہلو ہم سوچیں تو آقا کا ذکر سوچتے ہی انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ میں یہ سوچتا ہوں، ہم کہتے ہیں نا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، اور ظاہر ہمارا ایمان ہے۔ اب میں ایک لمحے کو یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے کہا کہ یہ کچھ سہا ہے میرے آقا نے، میں ایک لمحے کو اگر ایسا اپنے گھر والوں، اپنے والدین سے متعلق سوچوں تو میری روح کانپ جائے کہ یہ زیادتی میرے والدین کے ساتھ، تو وہ جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، انہوں نے یہ سب کچھ سہا۔ تو وہ ابو لہب کی بیوی آپ کی راہ میں، گھر کے سامنے کانٹے بچھاتی، سرداران قریش آپ کا تمسخر اڑاتے، آپ کے سامنے آپس میں ہنس ہنس کر کہتے کہ جن پر اللہ نے وحی نازل کی ہے یہ وہ ہیں کیا؟ اس طرح آپ سے نبوت کے حق ہونے کی نشانیاں مانگتے کہ یہ مرد، عورت، جوان، بوڑھے، سردار، غلام، کوئی ایسا نہ تھا جو نبی کریم کو کسی بھی قسم کی اذیت دینے میں کوتاہی کرتا۔ ادھر نبی کریم خاموشی سے ہر دکھ سہتے، اپنی دعوت کا کام جاری رکھتے۔ معاملہ صرف یہ نہیں تھا بلکہ انہوں نے آپ کو، بے وقوفوں نے، لالچ کے طور پر کوئی بادشاہت آفر کر رہا ہے، کوئی مال و دولت آفر کر رہا ہے، لیکن نبی کریم نے ہر پیشکش کو ٹھکرایا، اپنی بات پر قائم رہے کہ تم لوگ کلمہ پڑھ لو تو عرب تمہارے زیر نگی، عجم تمہارے پیچھے ہو جائیں گے۔ اب آپ سنیے یہی چیز اشعار میں، پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتے تھے، پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتے تھے، نوید راحت و آرام دینے کو نکلتے تھے۔ تو ایک طرف پیمبر نکلتے تھے اس ارادے کے ساتھ، اور کیا ہوتا تھا؟ دوسری طرف نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر 100 طرح کے ظلم ڈھانے کو۔ قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے۔ قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھی، گزرگاہے گلے گلزار وحدت میں بچھاتی تھی۔ کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر تو لوگوں کا یہ ریئیکشن، کوئی آوازیں کس رہا ہے، کلام حق کو سن کر
کہتا تھا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ منبع حلم و صفا خاموش رہتے تھے، مگر وہ منبع حلم و صفا خاموش رہتے تھے، دعائیں خیر کرتے تھے، جفا و ظلم سہتے تھے، دعائیں خیر کرتے تھے، جفا و ظلم سہتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود بھی قریش کا مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا، وہ جو چاہ رہے تھے وہ ہو نہیں پا رہا تھا، تو انہوں نے نئی پلاننگ کی۔ وہ نیو پلاننگ کیا تھی یہ سنیے۔ قریش ایک دن اکٹھے ہو کے بیٹھے اور یہ سوچا کہ ظلم اتنے کیے لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا، محمد اس قدر صابر ہے کیوں؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ نمود و نام کا طالب نہیں تو چاہتا کیا ہے؟ ان کو نام، دولت، شہرت اس سب سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، تو پھر چاہتے کیا ہے آخر؟ پھر آگے کیا ہوا؟ بہم ایک مشورے کے بعد محفل سے اٹھا عتبہ، یہ اب ایک کافر سردار ہے، بہم ایک مشورے کے بعد محفل سے اٹھا عتبہ، رسول پاک سے تنہائی میں جا کر ملا عتبہ، کہا، اب یہ ڈائلوگ ہو رہا ہے، کہا جس دن سے تم، اب ظاہر ہے منہ انداز اور وہ الفاظ تو نہیں دہرا سکتے، بس محتاط الفاظ میں، کہا جس دن سے تم کہنے لگے ہو خود کو پیغمبر، بڑی بھاری مصیبت ڈال دی ہے قوم کے سر پر، رواج و رسم قومی کی برائی کرتے پھرتے ہو، غلاموں مفلسوں سے آشنائی کرتے پھرتے ہو، برا کہتے ہو کیسے مذہب اجداد و آبا کو، کہا کرتے ہو تم دوزخ کا ایندھن، لات و عزا کو، وہ کہہ رہے سرکار دو عالم سے کہ آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں، پرانے دین سے تم پھیرتے جاتے ہو لوگوں کو، خدا ایک ہے انوکھی بات سمجھاتے ہو لوگوں کو، قریش اس ذلت و توہین سے تنگ آ چکے ہیں سب، بظاہر ہر طریقے سے تمہیں سمجھا چکے ہیں سب، بتاؤ تو صحیح آخر تمہارا مدعا کیا ہے؟ بہت اچھے تھے پہلے تمہیں آخر ہوا کیا ہے؟ تمہاری اس روش نے قوم میں ہے تفرقہ ڈالا، نہ ہوگا اس طریقے سے تمہارا مرتبہ بالا۔ اب آفرز کر رہا ہے، اگر دولت کی خواہش ہے تو دولت تم کو دلوا دیں، تمہارے واسطے ہم جمع کر کے مال و زر لا دیں، مطلب وجہ تخلیق کائنات کو یہ دولت کی پیشکش کر رہا ہے۔ اگر دولت کی خواہش ہے تو دولت تم کو دلوا دیں، تمہارے واسطے ہم جمع کر کے مال و زر لا دیں، عرب کی سلطنت، یہ سلطان بحر و بر سے کہہ رہا ہے، عرب کی سلطنت چاہو تو یہ بھی کچھ نہیں مشکل کہ سارے ملک کو کر دیں گے ہم اس بات پر مائل، تمہارے ان طریقوں سے بڑا طوفان آئے گا، تمہارے پیرووں میں بھی کوئی جینے نہ پائے گا۔ اب اس نے سب کچھ کہہ دیا سرکار دو عالم سے۔ مشرکین مکہ نے ظلم کے وہ پہاڑ توڑے کہ مظلوموں کے لیے گویا زندگی کو انہوں نے جہنم بنا دیا۔ اب مشرکین سوچ سوچ کر اہل ایمان کو ہر وہ اذیت دے رہے ہیں جس سے وہ اپنے دین سے پھر جائیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی وہ طاقت ہے جس نے اہل ایمان کو اپنے دین پر قائم رکھا ہوا ہے۔ تو بس میں ختم کرتا ہوں آج کی حد تک۔ قریش اب ہو چکے تھے در حقیقت خون کے پیاسے، یہ باطل محو کرنا چاہتے تھے حق کو دنیا سے، ستم ایجاد تھے لاکھوں ستم ایجاد کرتے تھے، کوئی جلاد کیا کرتا جو یہ جلاد کرتے تھے، زمین و آسمان جب دھوپ کی گرمی سے تپتے تھے، غضب کی دل لگی تھی ریت پہ مسلم تڑپتے تھے، غضب کی دل لگی تھی ریت پہ مسلم تڑپتے تھے۔ اے ختم رسل مکی